السلام علیکم دوستو، واقعہ 2 ماہ پہلے کا ہے۔ 24 برس کی انیسہ اور 20 سال کی عروج اپنے والد کے ساتھ اسپین سے گجرات پہنچی۔ یہ دونوں لڑکیاں محمد عباس نامی شخص کی بیٹیاں تھیں جو کچھ دہائیاں قبل روزگار کے سلسلے میں اسپین منتقل ہوا تھا۔ پاکستان واپس آنے والی بدقسمت لڑکیاں۔ عباس نے ان لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح اپنے بھائی کے بیٹے اور دوسری کا اپنی بہن کے بیٹے سے کیا ہوا تھا۔ لڑکے والوں کا پلان یہ تھا کہ نکاح کے کاغذات کے بنیاد پر انہیں اسپین بلایا جائے گا، تاہم لڑکیاں اس سارے بندوبست سے مطمئن نہیں تھیں۔ تاہم لڑکیوں کو دھوکے سے یہ کہہ کر اسپین سے گجرات بلایا گیا کہ اگر انہیں اپنے شوہر پسند نہ آئیں تو پھر وہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گی۔ اب یہ دونوں لڑکیاں اپنی والدہ عذرا بی بی کے ساتھ گجرات پہنچی تو انہوں نے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ اپنے کزنز کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ان کا چچا اپنی بھتیجیوں کی یہ بدتمیزی برداشت نہ کر سکا اور غصے میں آ کر اپنے بھائی کے ساتھ اور ان لڑکیوں کے شوہروں کے ساتھ مل کر ان بچیوں کو درندوں کی طرح قتل کر ڈالا۔ میں نے بچیوں کی چیخیں سنی، آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ بعد میں گولیاں چلنے کی آواز آئی، مگر شاید گولیاں لگنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ یہ بیان عذرا بی بی نے پولیس کو دیا تھا۔ بیٹیاں ساتھ لائی تھی، اب خالی ہاتھ جا رہی ہوں۔ دوسرا واقعہ پچھلے ماہ کا ہے۔ ساجدہ نسیم انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی سے فارغ تحصیل سول انجینئرنگ تھی۔ 2011 میں اس کی شادی سرگودا میں ایوب نامی ایک شخص سے ساتھ ہوئی، وہ بھی انجینئر ہی تھا۔ شادی کے بعد ساجدہ کو پرتھ آسٹریلیا میں ایک شاندار ملازمت مل گئی اور دونوں میاں بیوی 2013 میں اپنے بیٹے سمیت پرتھ منتقل ہو گئے، جہاں ان کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ ساجدہ کا شوہر پرتھ میں اپنی ملازمت برقرار نہ رکھ سکا، بحرین چلا گیا۔ ساجدہ اور بچوں کو آسٹریلیا شہرت مل گئی۔ ساجدہ کے شوہر نے اس پر زور دینا شروع کیا کہ پاکستان واپس چلی جائے، کیونکہ اس کے ماں باپ تو اب اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ساجدہ شوہر کے باتوں میں آ کر واپس پاکستان چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی سسر نے یہ کہہ کر اس کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی ساجدہ کے سسرال والوں کا یہ رویہ یکسر بدل گیا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب آسٹریلیا کو بھول جاؤ، وہ غیر مسلم ملک ہے، بچے وہاں رہیں گے تو اپنی مذہبی شناخت کھو دیں گے، ہم پوتے پوتیوں کو کسی صورت کافروں کے ملک میں نہیں رکھ سکتے۔ دھیرے دھیرے جھگڑا بڑھنے لگا، وہ لوگ ساجدہ سے مار پیٹ بھی کرنے لگے۔ ایک دن ساجدہ کا والد اپنی بیٹی کو ملنے اس کے سسرال آیا تو اسے اوپر والی منزل سے شور سنائی دیا۔ وہ بھاگ کر اوپر پہنچا تو دیکھا کہ بیٹی کے سسر نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا ہے اور اس پر کلہاڑی سے وار کر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ساجدہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کلہاڑی لہراتا ہوا فرار ہو گیا۔ ویسے تو اس دنیا میں آئے روز ظلم کی ایک نئی داستان رقم ہوتی ہے، بندہ کس پر ماتم کرے اور کس پر آنکھیں بند کر کے لا تعلق ہو جائے، لیکن نہ جانے کیوں میں نے یہ دونوں واقعات پڑھے تو لرز اٹھا۔ انسان اس قدر فاسق بھی ہو سکتا ہے، اپنی سکی بھتیجی یا بہن کا گلا کاٹ ڈالے یا اپنے پوتے پوتیوں کی ماں کا سسر کلہاڑی سے کچل دے۔ لیکن شاید میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں، دنیا میں اس سے بھی کہیں زیادہ جلاد صفت اور بےرحم انسان پائے جاتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، باقی کسی سے انسانیت کا کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ جانیے، ان دونوں واقعات میں جو بات مشترک ہے وہ مغربی ممالک میں کی جانے والی ہجرت اور اس سے جڑے مسائل ہیں۔ ملک چھوڑ کر باہر بس جانے والے لوگوں میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگیوں کو ایک نئی سانچے میں ڈھال دیتے ہیں۔ ملک چھوڑنا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا، یہ ایک مکمل تبدیلی کا نام ہے۔ جب ہم کسی مغربی ملک کی شہرت ملتی ہے تو اس وقت ادراک نہیں ہوتا کہ اس کی کچھ قیمت ایسی بھی ہوگی جو اپنی شناخت اور روایات کی قربانی کی صورت میں ہمیں چکانی پڑے گی۔ انیسہ اور عروج کے باپ محمد عباس نے اسپین کی شہرت تو لے لی، مگر ذہنی طور پر وہ گجرات کے قصبے گلیانہ کے گاؤں میں ہی رہا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوا کہ بیٹیاں شادی سے انکار کے فیصلے کا اختیار رکھتی ہیں۔ وہ اپنے بھائی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ مل کر ان بچیوں پر دباؤ ڈالتا رہا اور یوں ایک طرح سے وہ ان کے قتل کا شریک مجرم ہے۔ دوسری طرف ساجدہ کے شوہر نے بھی آسٹریلیا ہجرت کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر ذہنی طور پر وہ بھی سرگودا میں ہی رہا۔ اس نے آسٹریلیا جانے کی خوشی میں یہ نہیں سوچا کہ کل کو اس کی
بچے بچیاں پیدا ہوں گے اور وہ آسٹریلیائی شہری ہوں گے اور ان کی تعلیم و تربیت بھی اسی انداز میں ہوگی۔ اگر یہ سب کچھ اس قبول نہیں تھا تو اسے آسٹریلیا جانے کا فیصلہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر اس کی بیوی آسٹریلیا ہجرت کرنے پر اصرار کرتی تو انہیں سمجھداری سے علیحدگی اختیار کر لینی تھی۔ مگر تمام باتیں اس وقت لکھنی آسان ہیں۔ غیب کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ سعدیہ یا انیسہ یا عروج کی وہم میں گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کے مرد ان کو دھوکے سے پاکستان بلا کر ان کے گلے کاٹ دیں گے۔ ان بے گناہ خواتین کے ساتھ جو ہوا اس کا انصاف تو اب روز محشر ہی ہوگا۔ فی الحال وہ عورتیں جو باہر سیٹل ہیں ان کو یہ مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں کہ کسی پاکستانی مرد سے محض کے لیے شادی نہ کریں۔ وہ ان کی مدد سے باہر سیٹل ہونا چاہتا ہے یا اپنے رشتہ داروں کے جھانسے میں پاکستان نہ آئیں کہ یہاں ان کے اچھے مستقبل جائیں گے۔ اگر آپ باہر رہتے ہیں تو پھر وہی طرز زندگی گزارنے کی کوشش کریں، مردوں کے سپرد نہ کریں، ورنہ زندگی بھر کا پچھتاوا ہوگا جس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔